سوتیلا کیا کرے؟ ناظرین، سہیل وڑائش نے حالیہ دنوں میں ایک کالم لکھا جس کا نام ہے سوتیلا کیا کرے۔ آئیے آپ کو یہ کالم سناتے ہیں۔ تزادستان میں لاڈلے اور سوتیلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی باؤجی سوتیلے ہوا کرتے تھے، آج لاڈلے ہیں۔ اسی طرح کھلاڑی ایک زمانے میں لاڈلے ہوا کرتے تھے، آج کل سوتیلے ہیں۔ آصف زرداری دیر تک سوتیلے رہے، آج کل لاڈلے اور سوتیلے کے درمیان پتلی سی لکیر پر چل رہے ہیں۔ آئیے آج لاڈلوں اور سوتیلوں کے حقوق و فرائض پر بات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لاڈلا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور کوئی سوتیلے پن کا شکار ہو تو اس کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو لاڈلوں کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ تزادستان میں حالات بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے ہر لاڈلے کو اس وقت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے جب وہ سوتیلے پن کا شکار ہو جائے۔ دوسری طرف جو سوتیلا ہے اس کو اپنی خوبیاں اور کوتاہیاں مد نظر رکھ کر دوبارہ سے حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ وہ مشکل وقت سے نکل سکے۔ مہربان دوست اقبال ٹکا مقتدرہ اور سیاستدانوں کے حوالے سے بتایا کرتے تھے کہ حکومت، اپوزیشن اور سارے سیاستدان مل کر 39% طاقت کے حامل ہیں، جبکہ ریاست کی 51% طاقت مقتدرہ کے پاس ہے۔ ان کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ حکومت یا اپوزیشن میں سے جس کی بھی مقتدرہ سے لڑائی ہو جائے وہ جیت نہیں پاتا۔ ہاں، اگر کسی معاملے پر حکومت اور اپوزیشن اکٹھی ہو جائیں تو تب ان کی آواز میں وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر آئیڈیل جمہوریت کا قائل ہوں، جس کے مطابق جسے مقبولیت حاصل ہو وہی حکمران ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے تزادستان میں ایک ہائبرڈ نظام ہے۔ سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے۔ اقتدار حاصل ہی اس سے ہوتا ہے جو لاڈلا ہوتا ہے، اور جو بھی سوتیلا ہوتا ہے اس سے اقتدار بھی چھن جاتا ہے اور مشکلات بھی اس کا مقدر ٹھہرتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سوتیلے ہوئے تو نہ صرف اقتدار سے نکلے بلکہ کال کوٹری تک پہنچا دیے گئے۔ بھٹو نے جیل جانے کے باوجود لچک دکھانے سے انکار کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق کو یہ لگتا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو۔ جنرل ضیاء نے جوش انتقام میں بھٹو کو قبر میں پہنچا دیا۔ تاریخ کا فیصلہ اگرچہ الٹ ہے کہ بھٹو زندہ ہے اور جنرل ضیاء فیصل مسجد کے باہر دفن ہونے کے باوجود قبر پر میلہ نہیں لگا سکے۔ بھٹو کی قبر آج بھی زندہ ہے، میں نے وہاں نوبیاہتا شادی شدہ جوڑوں کو سلام کرنے آتے دیکھا ہے۔ اس تاریخی حقیقت کے باوجود اس مفروضے پر غور کریں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے تو ملک سیاسی اور سماجی بحرانوں کا شکار نہ ہوتا۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف دونوں نے سانحے سے سبق سیکھا۔ بے نظیر بھٹو اپریل 1986 میں پاکستان واپس آئیں تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا۔ اس وقت تک پیپلز پارٹی ضیاء حکومت اور امریکہ دونوں کے لیے سوتیلی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کے ان کارکنوں کو سختی سے روک دیا جو امریکہ کے جھنڈے جلاتے تھے اور امریکہ کو بھٹو کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اسی مقتدرہ سے جو ان کے والد کی پھانسی میں ملوث تھی، مذاکرات کا راستہ اپنایا اور بالآخر ان سے مفاہمت کر کے مقبولیت اور قبولیت کے اشتراک سے حکومت سنبھال لی۔ حکومت سنبھالنے سے پہلے مقتدرہ نے خارجہ، خزانہ اور دفاع کے وزیر اپنی طرف سے نامزد کیے۔ بے نظیر بھٹو نے لچک دکھا کر اس سمجھوتے کو بھی قبول کر لیا۔ جنرل مشرف کے ساتھ NRO بھی اسی لچک اور مفاہمت کا آئینہ دار تھا۔ اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عملی سیاست میں لچک دکھانے سے راستے کھلتے ہیں اور ضد کرنے سے، اڑنے سے راستے بند ہوتے ہیں۔ نواز شریف کی سیاست میں ضد اور لچک دونوں کی آمیزش ہے۔ وہ مقتدرہ سے کئی بار پنجہ آزما ہوئے لیکن ہر بار مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا۔ ایک بھائی سخت بیان دے رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھائی خفیہ مذاکرات کے ذریعے راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ لچک کی یہی کامیاب حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے نواز شریف آج چوتھی بار مقتدرہ سے صلح صفائی کر کے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آج کے سوتیلے کھلاڑی خان کے لاکھوں کروڑوں حامی ہیں، اسی لیے جمہوری کلچر کے فروغ اور اس کو جاری رکھنے کے لیے ان کی موجودگی ضروری ہے۔ گزشتہ روز جیل میں ہونے والے ٹرائل کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ بھری عدالت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے تیسری قطار میں بیٹھے بیٹھے ہی ججوں سے مخاطب ہو رہے تھے۔ اس سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن عملیت پسندی کا تقاضا ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں، مقتدرہ سے لڑائی کا تاثر دور کرنے کی کوشش کریں۔
ہر صورت الیکشن میں ان کی پارٹی حصہ لے اور جتنی بھی نشستیں ملیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھیں، میڈیا پر ان کے دور میں جو زیادتیاں ہوئیں ان کے حوالے سے معذرت کریں، ججوں اور صحافیوں کے خلاف جو کاروائیاں ہوئیں ان کی صفائی دیں، خلیجی ممالک، امریکہ اور بھارت سے اپنی خواہ مخواہ کی لڑائی بند کریں۔ صحافیوں کی ٹرولنگ، گالی گلوچ کا کلچر، جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا ان کی پارٹی کا فائدہ تو نہیں کر رہا بلکہ الٹا نقصان کر رہا ہے، اسے روکیں۔ آخر میں مقتدرہ سے بھی گزارش ہے کہ لاڈلے اور سوتیلے کا کھیل کھیلنے سے ریاست پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا ہے۔ مقتدرہ پاکستان کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی، لیکن مقتدرہ کا سیاسی کردار سوسائٹی میں تقسیم کی وجہ بنتا ہے۔ مقتدرہ تو پورے پاکستان کی مشترکہ ہے، جب وہ کوئی سیاسی سائیڈ لیتی ہے تو دوسری سائیڈ کے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اگر سیاسی حوالے سے غیر جانبداری اپنا لی جائے تو مقتدرہ کا مقام اور بلند ہوگا۔ بدقسمتی ہے کہ یہی نواز شریف کبھی سوتیلے اور کبھی لاڈلے ٹھہرتے ہیں، یہی آصف زرداری لاڈلے صدر ہوتے ہیں اور پھر سوتیلے ہو کر جیل جاتے ہیں۔ یہی حال عمران خان کا ہے۔ 2018 میں اسی مقتدرہ نے انہیں آسمان پر پہنچایا، اب اسے پاتال تک پہنچانے پر مصر ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان تو بدلے نہیں ہیں، مقتدرہ ہی رنگ بدلتی رہتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پہلے اچھا تھا اب برا ہو گیا ہے، یا پہلے برا تھا اب اچھا ہو گیا ہے؟ میری رائے میں مقتدرہ کی اینک تبدیل ہوئی ہے۔ حالانکہ سیاستدانوں کو اینک لگائے بغیر ایک ہی نظر سے دیکھنا ایک جمہوری فلاحی مملکت بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم ڈبکیاں کھاتے رہیں گے، ساحل تک کبھی نہیں پہنچیں گے۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے کانٹینٹ کی دنیا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔